مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے علم حاصل کرنے کی بابت۔ مولانا روم نے فرمایا تھا کہ ہر علم ہر کسی کو پچتا نہیں، جو علم جس کو پچتا ہے اس کو وہی علم دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر کہا کہ علم بغیر استاد کے نہیں ملتا، اور علم ایسے آدمی کو نہیں ملتا جس کو شوق نہ ہو، کریز نہ ہو، دل کے اندر وہ جو سوز ہے علم حاصل کرنے کا وہ پیدا نہ ہو، اور جو علم کا اہل نہیں ہے اس کے پاس علم جائے گا تو وہ اس علم کا غلط استعمال کرے گا۔ تو ہر بات ہر کسی کو بتائی نہیں جاتی، اس کے بارے میں گزشتہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے آپ اسی حوالے سے ایک واقعہ، ایک چھوٹی سی حکایت بیان کر رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس باز تھا جو گم ہو گیا۔ بادشاہ کے محل سے نکل کر وہ باہر چلا گیا اور کسی بوڑھی عورت کے ہاتھ لگ گیا، اور وہ عورت اس کو اپنے گھر میں لائی اور اس کو پالنا پوسنا شروع کیا۔ اب یہ جو حکایت ہے آپ آج پڑھیں گے۔ علم آں بازیست کو از شہ گریخت، گندہ پیر از جہل پیشش کاہ ریخت۔ آپ کہتے ہیں کہ علم بھی اسی باز کی طرح ہے جو شاہی محل سے بھاگا۔ شاہی محل میں رہتا تھا ایک باز، ایک ایگل، لیکن وہاں سے بھاگ گیا۔ علم بھی اسی باز کی طرح ہے۔ گندہ پیر از جہل پیشش کاہ ریخت، اور بوڑھی عورت کے ہاتھ لگ گیا، اور اس بوڑھی عورت نے اپنی نادانی سے اس کے سامنے گھاس ڈالی۔ باز جو ہے گھاس نہیں کھاتا، لیکن اب دیگر پرندوں کی طرح کا پرندہ وہ سمجھ رہی تھی باز کو، اس لیے اس نے دیگر پرندوں کی خوراک ہی اس کے سامنے ڈالی۔ علم بازے داں کہ او از شہ گریخت، سوئے آں کمپیر کمی آرد بیخت۔ علم کو وہ باز سمجھو جو اس کہانی میں بتایا جا رہا ہے، جو بادشاہ کے محل سے بھاگا اور اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گیا جس کا کام آٹا چھاننا تھا۔ ایک عام قسم کی عورت تھی جو آٹا چھاننے کا کام کرتی تھی، اس کے پاس آ گیا وہ باز۔ تاکہ تتماجے پرد اولاد را، دید آں بازے خوشے خوشزاد را۔ اب وہ جو آٹا چھانتی تھی وہ بچوں کے لیے ہریرا پکاتی تھی آٹے سے، تو آٹا چھان کر بچوں کے لیے ہریرا پکانے کا کام کرتی تھی۔ اس کی نظر پڑ گئی ایک بہت ہی خوبصورت پرندے پر، اس کو لگا کہ یہ بڑی اچھی نسل کا ہے۔ دیکھا، پایا کش بس تو پرش کوتاہ کرد، ناخنش بے بری دخوتش کاہ کرد۔ تو اس کے پاؤں کو باندھ دی اور اس کے پروں کو کاٹ دیا۔ اب جو شان تھی باز کی اس کے پروں سے تھی، اس نے اس کے پروں کو کاٹ دیا اور ناخن بھی چھاڑ دیے اس کے، اور گھاس کا چارہ کھلانے لگی۔ گفت نا اہلاں نہ کردندت بساز، پر فزود از حد و ناخن شد دراز۔ اب کہنے لگی کہ اے خوبصورت پرندے، تو اب تک نااہل لوگوں کے پاس تھا، ان نااہلوں نے تیرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، حد سے بڑھ گئے تیرے پر۔ اتنے بڑے پر ہوتے ہیں کیا پرندے کے؟ غیر ضروری پر بڑھا دیے انہوں نے۔ یہ سمجھ رہی تھی جیسے انسان لمبے بال کر کے خراب لگتا ہے تو اچھے خاصے کٹنگ کرا دو، خوبصورت لگے گا، وہی کام اس نے باز کے ساتھ کیا۔ بہت زیادہ بڑے پر دکھائی دیے تو اس نے پر کتر دیے، ناخن لمبے نظر آئے تو ناخن کاٹ دیے۔ حالانکہ باز کی جو خصوصیت ہے وہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے، بڑے پر ہوتے ہیں تاکہ وہ بہت دور تک اڑان بھرے، بہت دور تک جائے، اور ناخن بڑے ہوتے ہیں تاکہ اسی سے وہ شکار کرے۔
یہی جو انفرادیت تھی اس نے اسی کو ختم کر دیا، اور پھر کہنے لگی کہ تیرے ساتھ نااہلوں نے بڑا برا سلوک کیا ہے، اتنی بری حالت میں تجھے رکھا ہے۔ دست ہر نااہل بیمارت کند، سوئے مادر آ کے تیمارت کند۔ نااہل کے ہاتھ تجھے اور بیمار کر دیں گے، اگر تو اسی طرح کے نااہل لوگوں کے ساتھ رہے گا تو یہ تجھے اور بیمار کر دیں گے۔ میرے پاس آ، میں ماں ہوں، جیسے اولاد کو دیکھتی ہوں ویسے تیرا بھی خیال رکھوں گی، تیری خبر گیری کروں گی۔ اپنے پاس وہ پالنے پوسنے کے لیے اس نے باز کو رکھ لیا۔ مہر جاہل را چنیداں اے رفیق، کش روت جاہل ہمیشہ در طریق۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ اے دوست، یاد رکھو، اگر جاہل کی، اس طرح کے کسی جاہل سے تم دوستی کر رہے ہو، محبت کر رہے ہو، تو یہی ہوتا ہے۔ چونکہ وہ عورت جاہل تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا باز کیا ہوتا ہے، باز کی خصوصیت کیا ہوتی ہے۔ اس نے اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے باز کا کام تمام کر دیا۔ اگر تم بھی ایسے جاہلوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، ان کے ساتھ دوستی رکھو گے، اور اس نے کوئی دشمنی میں نہیں کیا، بوڑھی عورت نے اچھا سمجھ کر ہی کیا، ہمدردی میں ہی کیا، لیکن اس کی جہالت کی وجہ سے اس نے غلطی کی۔ ویسے بہت سارے لوگ ہمدردی اور خلوص میں ہی آپ کا نقصان کر دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تو جاہل دوست کی دوستی بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے۔ کش روت جاہل ہمیشہ در طریق، راستے میں جاہل ہمیشہ ٹیڑھا ہی چلتا ہے، کیونکہ وہ ہے جاہل۔ جاہل اربات و نماید ہم دلی، عاقبت زخمت زدن دس جاہلی۔ جاہل اگر آپ کے ساتھ کچھ ہمدردی بھی کرے گا، خلوص محبت کا مظاہرہ بھی کرے گا، آپ کا اچھا بھی چاہے گا، تو اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے آپ ہی کو زخمی کرے گا۔ ہمدردی میں کرے گا، خلوص میں کرے گا، پیار میں کرے گا، اچھا سوچ کر کرے گا، لیکن جہالت سے کرے گا تو آپ زخمی ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہی کہا گیا ہے، یار ناداں سے تو ہے دشمن دانا اچھا۔ ذوق کا شعر ہے، یار ناداں سے تو ہے دشمن دانا اچھا، عقل مند دشمن بہتر ہے کم از کم یہ ایسے دوست سے، ایسے چاہنے والے سے جو بے وقوف ہے۔ بے وقوف آدمی ہمیشہ آپ کا نقصان ہی کرتا ہے، برا سمجھ کر برے ارادے سے نہیں کرتا، اچھے ارادے سے ہی کرتا ہے، لیکن بے وقوف کی وجہ سے نقصان کر بیٹھتا ہے۔ روز شہ در جستجو بے گاہ شد، سوئے کم پیرو خرگاہ شد۔ اب بادشاہ نکل گیا دن میں اپنے باز کو تلاش کرتے ہوئے، بڑا پیارا باز تھا میرا، محل میں سے بھاگ گیا، اچھا خیال رکھا جا رہا تھا اس کا محل میں، کیا ضرورت تھی اس کو بھاگنے کی۔ اب وہ دن بھر اس کی تلاش میں نکل پڑا، وہ پورا ملک ڈھونڈتے 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 آخر میں یہ بڑھیا کے گھر پر پہنچ گیا۔ پتہ چل گیا اس کو کہ فلاں بڑھیا کے پاس وہ باز ہے، تو یہاں پر اس کے خیمے کی طرف، اس کے جھوپڑے کی طرف روانہ ہو گیا بادشاہ باز کو پکڑنے کے لیے۔ دید ناگہ باز را در دود و گرد، شہ برو بگریست زارو نوحہ کرد۔ اچانک بادشاہ کی نظر پڑی باز کے اوپر، جو اس کی حالت اس نے دیکھی، پر کٹے ہوئے ہیں، ناخن کٹے ہوئے ہیں، اور دھوئیں میں، غبار میں۔ بادشاہ کے محل میں تو بڑا بہترین طریقے سے رہتا تھا، شان انداز سے، یہاں پر بری حالت میں ہیں۔ اس کی کیفیت کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نوحہ کرنے لگا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ گفت ہر چند این جزائے کار تست، کہ نباشی در وفائے ما درست۔ تو کہنے لگا باز سے کہ اے باز، تو نے جو غلطی کی نا، یہ اس کی سزا ہے، تجھے نہیں بھاگنا چاہیے تھا۔ تو نے محل سے اپنے آپ کو بھگا کر، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، آزاد فضاؤں میں گھوموں گا جا کر، تو نے غلط کام کیا ہے، تجھے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، تیری غلطی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو ہمارے ساتھ وفاداری پہ قائم نہیں رہا۔ وفادار ہونا چاہیے تھا تجھے، ہم نے تجھے کھلایا پلایا، ہر طرح کا خیال رکھا، اور تو ایسے نکل کر بھاگ گیا۔ چوں کنی از خلد در دوزخ فرار، غافل از لا یستوی اصحاب النار۔ تو
پہلے جنت میں ہوا کرتا تھا، اب آ کر دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے تو نے۔ یہ تیری کیفیت ہے۔ کیا تجھے وہ یاد نہیں ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اچھے خاصے محل میں سے نکل کے آ کے یہ بڑھیا کے گھر میں پناہ کیوں لی؟ غلطی کی تو نے، اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ این سزائے آن کے اس شاہ خبیر، خیرہ بگزیرت بے خانہ گندہ پیر۔ یہی اس کی سزا ہے جو جانکار، وقفیت رکھنے والے، خیال رکھنے والے بادشاہ سے بھاگ کر ٹیڑھے پن کا مظاہرہ کر کے عورت کے گھر میں جا کے پناہ لیتا ہے۔ تیرا مہربان بادشاہ، تیری ہر چیز کا خیال رکھنے والا، اب تک تیرا اس نے خیال رکھا اور تو نے اس کو چھوڑ کر یہاں آ کر پناہ لی، تو یہی سزا ہونی چاہیے۔ گندہ پیرے جاہل این دنیا دنیست، ہر کے مائل شد بدو خارو حبیست۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں وہ اس بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دینداری چھوڑ کر، مطلب محل میں سے نکل کے بوڑھی عورت کے پاس جا کر پناہ لے رہے ہیں۔ اپنی اصلی دولت کو جو کہ روحانیت ہے اس کو چھوڑ کر، اس کا محل چھوڑ کر بوڑھی عورت کے پاس جا کے پناہ لے رہے ہیں، دنیا داری کر رہے ہیں۔ یہ دنیا دار لوگ تمہارے ناخن اور تمہارے پر کاٹ کے چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ کمینے ہوتے ہیں دنیا والے۔ جاہل بوڑھی عورت یہی ہے کمینی دنیا۔ ہر کے مائل شد بے دو خارو غبیس، جو کوئی بھی اس دنیا کی طرف اٹریکٹ ہوگا وہ ذلیل اور بے وقوف انسان ثابت ہو جائے گا۔ ایک وقت کے بعد پتہ چل جائے گا۔ ہست دنیا جاہل و جاہل پرست، آخلاں باشت کزی جاہل برست۔ دنیا جاہل ہے، جاہل پرست ہے، خود بھی جاہل ہے دنیا اور جاہلوں کو ہی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جتنے جاہل ہیں وہی دنیا کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے جو اس جاہل سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کی طرف کوئی لگاؤ نہیں رکھتا، دنیا کی طرف لگاؤ رکھنے والوں سے بھی دور رہتا ہے، وہ عقل مند آدمی ہے۔ ہر کے با جاہل بود ہم راز باز، آن رسد با او کے با آن شاہ باز۔ اور جو جاہل کا دوست، جاہل کا ہمراز ہوگا وہ آخر میں اس کو ملے گا وہی جو اس باز کو ملا تھا۔ جو کچھ اس باز کے ساتھ ہوا وہی اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ باز می مالیت پر بردست شاہ، بے زباں می گفت من کردم گناہ۔ اب جب بادشاہ نے باز کو اس کی غلطی کا احساس کرایا تو اب باز کو پتہ چلا کہ واقعی اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس غلطی کی سزا اس نے بھگتی ہے۔ اب وہ افسوس کرنے لگا، بادشاہ کے بازو پر ہاتھ ملتا جاتا تھا، آئے ہائے میں نے کیا کر دیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اب کیا ہے، اب جو جا چکا واپس تو نہیں آئے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ چلو غلطی ہو گئی بادشاہ، آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے یہاں سے محل لے کے چلے جائیے۔ بادشاہ معاف بھی کر دے، قصور کو اس کے معاف بھی کر دے اور اس کو لے کر محل میں چلا بھی جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو پر کٹ چکے ہیں، وہ جو ناخن کٹ چکے ہیں، وہ تو واپس نہیں آئیں گے نا، اس کا نقصان تو اٹھانا پڑے گا۔ بے زباں میں گفت من کردم گناہ، زبان تو نہیں تھی اس کو، زبان پرندہ تھا نا، بے زبان تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، بغیر زبانی، زبان حال سے کہنا کہتے اس کو۔ زبان استعمال کیے بغیر جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں زبان حال سے کہنا۔ پس کجا زارت کجا نالت لئیم، گر تو نپذیری بجز نیک کریم۔ اب یہ جو چھوٹی خصلت کے، کمینے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، چھوٹی ذہنیت کے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح کا ہوں، اسی لیے میں نے یہ غلطی کی ہے۔ بعض کہتا ہے میں بالکل چھوٹی ذہن کا تھا،
بہت ہی معمولی تھا، اسی لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اب کیا کروں؟ اب کہاں جا کے روں؟ کس کو اپنا درد سناؤں؟ احساس تو ہو گیا ہے مجھے کہ میں نے غلطی کی ہے، لیکن اب کروں کیا؟ روؤں تو کیسے روؤں؟ روؤں تو کہاں روؤں؟ یہ سچویشن ہے اس کا اس وقت۔ گر تو نپذیری بجز نیک اے کریم، اب وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے کریم، اگر تو نیک کے علاوہ کسی کی دعا قبول نہ کرتا ہوتا تو میں تجھ سے دعا نہ کرتا۔ تو بروں کی دعا بھی تو قبول کرتا ہے نا، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے اس مشکل سے نجات دلا دے۔ سر کجا بنہد ظلوم شرمسار، جز بے درگاہ ہے تو اے آمرزگار۔ جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، غلطی کی، گناہ کیا، شرمندہ ہے اپنی غلطی پر، وہ جا کر کہاں سر جھکائے گا سوائے تیری بارگاہ کے؟ اور ہے کہاں؟ تیری بارگاہ کے سوا اور پناہ گاہ ہے بھی کیا؟ لطف شاہ جارا جنایت جو کند، زاں کے شے ہر زشت را نیکو کند۔ اور اس شاہ کی مہربانی ہی بندے کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ بندے جو بعض وقت ڈیرنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے گناہوں کے راستے پر چلے جاتے ہیں، غلطیاں کر دیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے، بھروسہ کرتے، جانتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، مگر پھر بھی اس سوچ سے کر دیتے ہیں کہ گناہ بخشنے والا بھی تو وہی ہے، وہ معاف کرے گا۔ تو معاف کرنے کا جو ان کا یقین ہے، وہ معاف کرنے کے یقین سے غلطی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ان کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہی ان کو گناہ کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں وہ برائی کو بھی بھلائی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زاں کے شہ ہر زشت را نیکو کند۔ اب غلطی ہو گئی ہے، اب یہ اس طرح کے کلمات استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح معافی کا دروازہ کھل جائے۔ رو مکن زشتی کہ نیکی ہائے ماں، زشت آیت پیش آں زیبائے ماں۔ گناہوں کا رخ مت کرو، معافی کے لیے گناہوں کا رخ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس خیال سے گناہوں کا رخ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کا خیال ضرور رکھو، اور اس کی ضرورت بھی ہے تم کو، مگر گناہوں کا رخ کر کے نہیں، نیکیاں کر کے توبہ کرو، کیونکہ نیکیاں بھی ہماری اس کے سامنے بری ہی ہیں۔ ہم جو نیکیاں بھی کرتے ہیں وہ اس کے سامنے گناہ ہی کا درجہ رکھتی ہیں، اتنی بری ہیں ہماری نیکیاں۔ وہ ویسی نیکیاں بھی ہم کرتے ہیں نا، تو اس وقت توبہ کرو، اس وقت معافی کی امید کرو۔ گناہ کر کے معافی مت چاہو، نیکیاں کر کے معافی چاہو۔ تربیت کہتی ہے ان کی کہ گناہ تو ہے گناہ، بعد نیکی کے بھی توبہ ہی کرائی جائے۔ نماز پڑھو تو استغفار پڑھو، بآواز بلند استغفار پڑھو۔ گناہ کے بعد تو استغفار کوئی بھی پڑھتا ہے، نیکی کے بعد استغفار پڑھو۔ تربیت کہتی ہے ان کی کہ گناہ تو ہے گناہ، بعد نیکی کے بھی توبہ ہی کرائی جائے۔ خدمت خدرا سزا پنداشتی، تو لیوائے جرمزاں افراشتی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم گناہوں کے بعد توبہ اس لیے کرتے ہو کہ تم اپنی عبادتوں کو، اپنی نیکیوں کو اچھا سمجھتے ہو۔ اگر تم کو یہ احساس ہو کہ ہماری نیکیاں، ہماری عبادتیں اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق نہیں ہیں، تو تم نیکیوں کے بعد بھی توبہ کرو گے، لیکن تمہاری یہ غلطی ہے نا، تم نیکی کو نیکی ہی تصور کرتے ہو، اسی لیے توبہ نہیں کرتے، نماز پڑھتے اٹھ جاتے ہو بغیر استغفار پڑھے۔ جو لوگ نیکی کو بھی اپنی برائیوں کے خانے میں ڈال کر رکھتے ہیں، وہ لوگ بغیر استغفار پڑھے اٹھتے نہیں ہیں، نیکی کر کے بھی، قرآن پڑھ کے بھی استغفار کرتے ہیں، خیر خیرات کر کے بھی استغفار کرتے ہیں۔ تو لیوائے جرمزاں افراشتی، تو نے اپنی عبادتوں کو اچھا سمجھا، اس لیے تو نے اپنی غلطیوں کا جھنڈا بلند کیا، اس کے بعد ہی توبہ کی تو نے، میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ غلطی۔ جب گناہ ہوا، غلطی ہوئی، تو نے اس کا جھنڈا بلند کیا، مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی کی۔ جب تو نے عبادت کی، جب تو نے ریاضت کی، جب تو نے نیکی کی، اس وقت یہ جھنڈا بلند کیوں نہیں ہوا کہ میں نے گناہ کیا، میں نے گناہ کیا؟
میں نے عبادت ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی، میں نے نیکی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کی، شاید میری اس نیکی میں نیت کی کہیں کھوٹ تو نہیں تھی، کہیں خرابی تو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی پتہ نہیں۔ اس طرح کا اینگل بھی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ نیکی کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے بعد جب توبہ استغفار کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں نہیں، نیکی کی طرف بھی یہ رجحان ہو توبہ استغفار کا۔ چوں ترا ذکر و دعا دستور شد، زاں دعا کردن دلت مغرور شد۔ جب تجھے ذکر اور دعا کی عادت ہو گئی، اب ایک آدمی ہے جو برائیوں کے راستے سے چھوٹ کر نیکیوں کے راستے پر جا چکا ہے، اور وہ ذکر میں مشغول ہے، دعاؤں میں مشغول ہے، نیکیاں کر رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ابتدا میں تو بڑا اچھا ہوتا ہے یہ مرحلہ، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، ان چیزوں سے اس کا دل مغرور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب میں نیک ہو گیا ہوں۔ تو یہ جو مغرور ہونا ہے اس کی پوری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم سخن دیدی تو خدرا با خدا، اے بسا کوزیں گما افتد جدا۔ تو نے اپنے آپ کو خدا سے بات کرنے والا سمجھا ہے، جو اتنی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں نے عبادت کی، میں نے نیکی کی، ارے وہاں جانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگی تو نیکی کہلائے گی نا۔ ابھی کہا ہے کہ نیکی، اور تو یہ کہتا ہے کہ میں نے نیکی کی، میں نے اچھا کام کیا، تو تجھے پتہ چلا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے، اس کو نیکی کے زمرے میں رکھا ہے؟ کیا تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے؟ تو نے پوچھ لیا اللہ سے؟ اے بسا کوزی گما افتد جدا، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اسی غلط فہمی کی وجہ سے حقیقت سے دور جا پڑے ہیں۔ نیکی کرتے ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، ہم نے نیکی کی، ہم نے اچھائی کی، ہم نے ثواب کا کام کیا۔ ثواب کا کام اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے بات تو نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کنفرم تو نہیں کیا ہے کہ میں نے تیری یہ عبادت کو قبول کر لیا، اس کام کو قبول کر لیا، پھر تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے؟ تو لوگ جو غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، کچھ اچھائی کر کے فوری سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کے گمان کی وجہ سے لوگ حقیقت سے دور جا پڑے ہیں۔ گرچہ باتو شہ نشینت بر زمیں، خیشتن بشناس و نیکو ترنشیں۔ اگر بادشاہ اتر کے آ کے تیرے ساتھ زمین پر بازو بیٹھ بھی جائے، تجھ کو وہ شرف دے دے، تجھ کو وہ مقام دے دے بادشاہ کہ وہ اپنی گدی پہ سے اتر کے تیرے بازو آ کر بیٹھ جائے، تب بھی تیرا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بادشاہ کے برابر مت سمجھ، اپنے آپ کو پہچان اور سلیقے سے بیٹھ۔ بڑے لوگ کبھی کبھی چھوٹے لوگوں کے بازو آ کے ان کو دوستی کے ساتھ دوستوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس کلوزنس کی وجہ سے اپنے آپ کو ان کی طرح کا نہیں سمجھ لینا ہے، یہ ان کی عاجزی، ان کے ساری خیالداری جو بھی ہے وہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس فرق کو باقی رہنا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں خیشتن بشناس و نیکو ترنشیں، اپنے آپ کو پہچانو اور سلیقے سے بیٹھو۔ بھلے ہی وہ آپ کے بازو آ کے بیٹھ گیا ہوگا، لیکن آپ کو سلیقے سے بیٹھنا چاہیے۔ باز گفت اے شہ پشیماں می شوم، توبہ کردم نو مسلمان می شوم۔ اب باز نے اس بادشاہ سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے توبہ کر لی ہے، اور میں نے ایسے توبہ کر لی ہے جیسے کوئی آدمی کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے، نو مسلم بنتا ہے، میں اسلام میں پھر ایک بار داخل ہو رہا ہوں، اس طرح کی توبہ کی ہے میں نے اپنی غلطی سے۔ آنکہ تو مستش کنیو شیرگیر، غرض مستی کجروت عذرش پذیر۔ جس کو تو مست کر دے، اے اللہ تو جس کو مست کر دے، انٹاکسیکیٹڈ کر دے، نشے میں مست کر دے، نشہ چڑھا دے، یا پھر جس کو نیم مست کر دینا، شیرگیر بولتے ہیں، ایسا پلا دینا کہ وہ نشے میں تو ہے لیکن ہر چیز کا ہوش رکھتا ہے، پوری طریقے سے وہ بے قابو نہیں ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں شیرگیر۔ تو جس کو تو مست کرے اور جس کو آدھا مست کرے، اور اسی مستی کی وجہ سے اگر وہ تھوڑا لڑکھڑا جائے تو اس کے عذر کو قبول کر لے۔ دیکھیے یہ
ایک خاص قسم کا انداز ہے. تو ہمارے سامنے کچھ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ ہم غلطی کے راستے پر چلے جاتے ہیں. تو ہوگی ہم سے غلطی. تب جب غلطی ہو گئی تو اس کو ہمارے لیے عذر کے طور پہ قبول کر لے اور معاف کر دے. گرچہ ناخن رفت چوب آشی مرا برکنم من پرچم خورشید را. اگرچہ کہ میرے ناخن ابھی سے خود کٹ چکے ہیں, اب میں بے ناخن ہو چکا ہوں, لیکن اب مجھے پرواہ نہیں ہے, کیونکہ میرا دل اب بدل چکا ہے. پہلے تیری طرف توجہ نہیں تھی, جب تک ناخن تھے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تھی, میری توجہ تیری طرف نہیں تھی. مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے غلطی کی سزا ملی, میرے ناخن کٹ گئے, میرا دل تیری طرف راغب ہو گیا. یہ تو نیکی سے اچھی غلطی ہو گئی. تو کہتا ہے کہ اگرچہ کہ میرے ناخن جا چکے ہیں, لیکن اب میں تیرا ہو گیا ہوں, تو میرا ہو گیا ہے. برکنم من پرچم خورشید را. میرے ناخن نہ ہوئے تو کیا ہوا, اب میری کیفیت یہ ہے کہ میں انہی انگلیوں سے سورج کا جھنڈا اکھاڑ سکتا ہوں. ناخن سے بھی وہ کام نہیں کر سکتا تھا میں, اب بغیر ناخن کے جھنڈا اکھاڑنے کا کام, کھروچنے کا کام کروں گا, سورج کو کھروچنے کا کام کروں گا, کیونکہ اب تیرا میرا تعلق جڑ گیا ہے. کبھی کبھار گناہ غلطی انسان کو سیدھے راستے پر لا ڈالتی ہے, یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ورچ پرم رفت چوں بنوازیم چرخ بازی کم کنت در بازیم. اگرچہ کہ میرے پر بھی چلے گئے, کٹ گئے, لیکن اگر تو مجھے نواز دے تو اور میں اڑنے لگوں بغیر پر کے بھی, تو میں آسمان مجھ سے گردش میں جیت نہیں سکتا. اگر تو میرا حامی, تو میرا مددگار ہے, تو میری سائیڈ ہے, تو پر کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر میری سپورٹ میں ہے تو پر کی ضرورت نہیں ہے, میں بغیر پر کے بھی اڑ سکتا ہوں. پر کٹے پرندوں کو وہ اڑاتے رہتے ہیں, وہ جب اڑانا چاہتے ہیں تو ان کو پر کی حاجت نہیں ہے, کٹے ہوئے پر والوں کو بھی اڑا دیتے ہیں. پر کٹے پرندوں کو وہ اڑاتے رہتے ہیں, میرے حق میں باندھیں گے کب سما نہیں معلوم. گر کمر بخشیم کوہرا برکنم گر دہی کلکم علمہا بشکنم. اگر تو مجھ کو ایک پٹکا بھی باندھ دے تاکہ میں کوئی کام نہ کر سکوں, اگر تو مجھ پر پٹکا باندھ دے اپنے فضل و کرم کا, اپنی سپورٹ کا, تو میں پہاڑ کو بھی اکھاڑ دوں. اب تیری سپورٹ چاہیے. اب تک ناخنوں پر اور پروں پر میرا بھروسہ تھا, اب یہاں سے ناخنوں پر پروں پر بھروسہ نہیں ہے, ناخن دینے والے اور پر دینے والے پر بھروسہ ہے. اور یہ جانتا ہوں کہ اب وہ تو ناخن اور پر کے بغیر بھی وہ سب کام مجھ سے لے سکتا ہے. نا اہل سے لیتے ہیں وہ کام اہل سے اچھا, قادر ہیں دکھاتے ہیں کرامات مسلسل. ان کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے. اگر تو میرے پٹکا باندھ دے تو میں پہاڑ کو بھی اکھاڑ دوں. اگر تو میرے کلک کہتے ہیں اصل میں پین کی نب جو رہتی نا, جس سے لکھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں کلک. گرد ہی کلکم علم ہا بشکنم. اگر تو مجھے وہ پین کا پورا دے دے تو میں جھنڈے اکھاڑ دوں گا اس پر. تیرا عطا کردہ اگر ہو تو, وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے. آخرس پشا نکم باشد تنم ملک نمرودی وے پر برہم زنم. میں بھلے ہی میرے ناخن کٹ چکے ہیں, بھلے ہی میرے پر کٹ چکے ہیں, لیکن اس مچھر سے کم تو نہیں ہونا میں جس نے نمرود کو ہلاک کیا تھا. جب ایک معمولی مچھر نمرود جیسے بڑے ظالم بادشاہ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. میں بھی نمرودی سلطنت کو پورا تہو بالا کر دوں گا, زیر و زبر کر دوں گا. بس تو سپورٹ میں آ جا. بس جب تو سپورٹ میں آ جائے تو آسمانوں میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور ان کی قدرت تو وہ ہے کہ تمہارے گدھ کی ہے پرواز آسمانوں میں, کسی کے باز کی ایسی اڑان تھوڑی ہے. باز بھی نہیں اڑ سکتا ان کے گدھ کی طرح. در ضعیفی تو میرا بابیل گیر ہر یکے خسمے میرا چوں پیل گیر. بھلے ہی میں کمزور ہو گیا ہوں پر کٹنے کے بعد, ناخن کٹنے کے بعد, تو ٹھیک ہے, میں باز نہ سہی ابابیل ہی سہی, چھوٹا سا پرندہ ابابیل.
مجھے ابابیل ہی سمجھ لو، میں کمزور ہو گیا ہوں، مجھے ابابیل ہی سمجھ لو، اور یہ سمجھ لو کہ میرے مقابل ہاتھیوں کا لشکر آ گیا ہے۔ میرے ہر مقابل کو، ہر ایک کو جو میرے مقابلے میں آ رہا ہے اس کو ہاتھی سمجھو۔ اور ابابیل کو اس کی سپورٹ حاصل تھی، ہاتھی کو نہیں تھی۔ اب دیکھو آپ کے سامنے کیا ہوا۔ خدر قندق افغنم بندق خریق بندقم در فعل صد چوں منجنیق۔ فندق کی سائز کا پھاڑنے والا غلہ پھینکوں گا، چھوٹا غلے کا ایک دانہ پھینکوں گا۔ جب اس کی سپورٹ حاصل ہوئی نا تو میں بھی جیسے ابابیل نے چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکے تھے، ویسی میں بھی چھوٹا سا دانہ پھینکوں گا اپنے دشمن کے اوپر۔ بندقم در فعل صد چوں منجنیق، تو میرا جو غلہ رہے گا نا، غلہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ وہ چھوٹا جو دانہ جو غلیل میں رکھ کے سامنے رکھتے ہیں، پکڑ کے کھینچتے ہیں، وہ دور تک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ غلہ۔ وہ جو میرا چھوٹا سا غلہ ہے نا، جب وہ غلیل میں سے نکل کر کام کرے گا، جب اس کی سپورٹ مل جائے گی تو 100 منجنیق پر بھاری پڑے گا۔ منجنیق جانتے ہیں آپ؟ آج تو منجنیق نہیں ہے، لیکن منجنیق کے اسٹائل کو دیکھ کر، منجنیق کے حساب سے آج کے دور میں بنائی گئی ہے کرین۔ کرین منجنیق کے ہی طرز پر بنائی گئی ہے۔ پہلے منجنیق کو کیا کرتے تھے، ایک خاص قسم کا وہ ہوتا تھا، اس کو گول پھرا کے چھوڑ دیتے تھے، وہ قلعے کے دروازوں کے اوپر سے کئی کلومیٹر دور جا کے گرتا تھا۔ اسی میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ میں ڈالا گیا تھا، اسی منجنیق میں پھرا کر، کیونکہ وہ آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتے تھے نا، اتنی بھیانک آگ تھی۔ تو منجنیق کا استعمال پہلے بہت ہوتا تھا۔ اب دنیا ایڈوانس ہو گئی ہے، اب منجنیق کا استعمال صرف کہانیوں میں ہے۔ کرینز آ گئی ہیں، بہت دور دور سے کرین اپنا کام کر دیتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ کرین ہی کی بات لے لیجیے۔ تو میرا جو غلہ ہے جب وہ چلے گا تو اس کا ایک چھوٹا سا دانہ کرین کی طرح اتنی اوپر تک جا کر پہنچ جائے گا۔ یا بندوق سمجھیے آپ، توپ، جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو تیز چلنے والی چیز ہے۔ گرچہ سنگم ہست مقدار نخد لیک در ہیجانا سرماند نخد۔ اگرچہ میرا پتھر جو غلیل کے اندر ہے، غلہ ہے، وہ بالکل چنے کے دانے کے برابر ہے، چھوٹا سا، لیکن جب یہ چلے گا، کیونکہ اس کی سپورٹ سے چل رہا ہے، تو یہ جب یہ چلے گا تو جنگ میں نہ سر بچے گا نہ انسان خود بچے گا۔ جب چلے گا تو اپنا اثر دکھائے گا۔ رفت موسیٰ در دغا با یک اساش زد براں فرعون بر شمشیر ہاش۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا، اس میں ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر گئے تھے جس کو عصا کہتے ہیں، اور اس سے ایسا کام لیا جیسے تلواروں سے لیا جاتا ہے۔ موسیٰ نے فرعون اور اس کے سارے جادوگروں کی تلواروں پر اپنا عصا چلا دیا۔ ہر رسول یک تنہا کاں درزدست بر ہما آفاق تنہا برزدست۔ ہر پیغمبر جو دنیا میں آیا اللہ کے پاس سے، وہ تنہا آیا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ہتھیار، مال، دولت، جیسے سمجھتے ہیں لوگ یہ ظاہری اسباب سے ہی کچھ ہو سکتا ہے دنیا میں، یہ ظاہری اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، جب وہ چاہتا ہے تو اس کو اسباب کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نیا نیا سبب پیدا کرتا ہے۔ ایک جاتا ہے تو جانے دو، دوسرے کو بھیجتا ہوں، اس سے کام نہیں ہو سکتا ہے تو ہٹاؤ اس کو، دوسرے کو لاؤ، وہ کرتا ہے، اپنا کام خود کرا لیتا ہے۔ تو ہر پیغمبر جو داخل ہوا اس زمین کی سطح، زمین کی فضا میں، وہ اکیلے داخل ہوا، کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ برہم آفاق تنہا برزدست، ساری دنیا پر غالب آئے، کچھ نہ ہو کے بھی ظاہری طور پر پاس میں۔ نوح چوں شمشیر در خواہید ازو موج طوفان کرد حق شمشیر او۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے کافروں کی سرکوبی کے لیے ہتھیار یا تلوار کا مطالبہ کیا، اے اللہ ایسی تلوار دے کہ میں قوم کو ہلاک کر دوں، تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کی موجوں کو تلواریں بنا دیا۔ پانی سے کام لے لیتے ہیں،
تلوار کی کیا بات کریں، پانی ہی کافی ہے۔ احمدہ خود کیست اس پاہ زمین، ماہ بیں برچرخ بجگا فش جبیں۔ اے احمد، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے احمد، یہ زمین کے سپاہی کی چیز کیا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ سپاہی کی آپ بات کر رہے ہیں، زمین کے سپاہی کی کیا حقیقت ہے؟ آسمان پر آپ چاند کو صرف دیکھ لیجئے اور اس کا سینہ چیر دیجئے۔ دنیا میں دنیا کے سپاہیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے دیا، اسی لیے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اتنے سارے جنگ ہوئے، اتنے سارے لوگوں نے تلواریں چلائیں، اگر یہ لوگ ایسا نہ کرتے تو اسلام غالب نہ آتا، ایسا سوچتے نا؟ نہیں، وہ تو ایسا ہے، وہ تو صرف اسباب کی تکمیل ہوئی، انہوں نے تو یہاں بیٹھ کر چاند تک رسائی کا اپنا ثبوت دے دیا، سینہ چیر دیا چاند کا۔ تابدانت ساد و نہ سے بے خبر، دور دور تست نہ دور خمر، تاکہ خوش قسمت اور جاہل بدقسمت دونوں بھی اس حقیقت کو سمجھ لے، جان لے کہ اے احمد، یہ تیرا دور ہے، چاند کا دور نہیں ہے، چاند کا دور نہیں ہے، یہ دور تیرا ہے۔ تو انگلی کا اشارہ کرے گا تو یہ چاند بھی شق ہو جائے گا۔ دور تست ایرا کے موسی کلیم، آرزد میں برد زیں دورت مقیم۔ اے احمد، یہ تیرا دور ہے، اسی لیے تو موسیٰ کلیم اللہ آرزو کرتے تھے اس دور میں پیدا ہونے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس آرزو کا اظہار فرمایا تھا۔ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں یہ حدیث کو بیان کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ مجھے یہ، اے اللہ مجھے یہ دور دکھا، مجھے اس امت کا زمانہ دکھا، مجھے مل جائے۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود نبی ہیں، اب ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام نے اس تمنا ظاہر کی تھی، لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہو سکتا دونوں نے بھی کی ہو، بہت ممکن ہے۔ چونکہ موسیٰ رونق دورے تو دید، کان درو صبح تجلی می دمید۔ چونکہ موسیٰ نے اے احمد تیرے دور کی رونق دیکھی ہے، دوسروں نے نہیں دیکھی ہے، موسیٰ نے تیرے دور کی رونق دیکھی ہے، ان کو ہم نے دکھایا ہے۔ آگے آنے والا دور، آگے آنے والے ہمارے محبوب رسول، ان کی امت کیسی ہوگی، کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا، قیامت میں ان کا مقام کیا ہوگا، ہمارے پاس ان کا کیا مقام ہے، سب دکھایا ہے ہم نے موسیٰ کو۔ وہ دیکھ کر ہی موسیٰ نے یہ آرزو رکھی، مجھے بھی اس امت میں پیدا کر دے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ کان درو صبح تجلی می دمید، کہ اس کے اندر تجلی کی صبح چمکتی ہے، اس امت کے اندر خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس امت پر، وہ دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ گفت یا رب اینچے دورے رحمتت، گزشتس رحمت ایجا رویتست۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ یہ کیسا دور رحمت ہے، اتنی رحمت تیری اس امت پر، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تو رحمت سے بھی بڑھ گیا ہے، اس جگہ تو رحمت نہیں بلکہ دیدار ہے، رویت ہے، رویت کا معاملہ تو بہت آگے آتا ہے، تو نے تو اس امت کو رحمت کے مرحلے سے گزار کر رویت کا مرحلہ دے دیا ہے۔ ہوتے خر موسیٰ اندر بہار، وزمیان دور احمد سربرار۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ ذرا سمندروں کے اندر غوطہ تو لگاؤ، تاکہ جب تم سر باہر نکالو تو تمہیں پتہ چلے کہ یہ احمد کا دور کیا دور ہوگا، ذرا دیکھو تو صحیح، ایک غوطہ لگا کے دیکھو۔ تم جتنا دیکھ کر تمنا ظاہر کر رہے ہو وہ تو ہم نے تم کو تھوڑا دکھایا ہے، اور بہت کچھ۔ گفت یا موسیٰ بدان بنمود امت، راہ آن خلوت بدان بکشود امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے یہ تمہیں دکھایا ہے، اس کا راستہ میں نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ تم دیکھو، اس کے پیچھے بھی حکمت ہے میری۔ اب حکمت کیا ہے وہ آگے بیان ہوگا۔ گر تو زاں دوری دری دور اے کلیم،
پا بکش زیرا دراز استی گلیم، اے کلیم اگرچہ کہ تو ان کے دور سے بہت دور ہے، بہت ٹائم کے بعد آنے والا ہے ان کا دور، لیکن اسی میں اپنے پیر پھیلا دو۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر تو ان کے دور میں پیدا نہ ہو یا ان کی امت میں نہیں پیدا ہو تو کوئی بات نہیں، ان کی کمبل چھوٹی نہیں ہے۔ وہ جو نبی آنے والے ہیں نا، ان کی جو کملی ہے وہ بہت دراز ہے، وہ پھیلے گی تو تمہارے دور تک بھی آئے گی۔ اپنے پیر تو پھیلاؤ۔ ان کی جو کملی ہے نا، کالی کملی، وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ صرف ان کی امت تک محدود رہے۔ جو پیر پھیلا کر اس کملی میں داخل ہونا چاہے گا اس کے لیے بھی وہ فائدہ دے گی۔ پیر تو پھیلاؤ۔ من کریمم نا نمائم بندرا تاب گریانت تماں زندہ را۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کریم ہوں، بڑا مہربان ہوں، بندوں پر بڑا مہربان ہوں۔ میں کسی بندے کو روٹی دکھاتا ہوں، ایسا روٹی دکھاتا ہوں، دکھا کے ہٹا لیتا ہوں، اس لیے دکھاتا ہوں کہ اس کی تھوڑی لالچ بڑھائے، تاکہ وہ لالچ میں آ کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور رلاؤں اس کو۔ کیونکہ دیکھیے، میں آپ کے آگے کے الفاظ کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے انسان کو وہ دینا چاہتا ہے، عالم روحانیت کی کوئی چیز یا کوئی مقام، کوئی مرتبہ کچھ دینا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں تو یہ بندے کو یہ دینا چاہتا ہوں، لیکن بندہ میری طرف آئے تو صحیح، وہ چیز مجھ سے مانگے تو صحیح، میں دوں گا۔ لیکن بندہ وہ مانگتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں مانگتا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو غیب کی چیز ہے۔ کوئی چیز کوئی آدمی دیکھے گا تو اس کی طلب کرنے کی خواہش ہوگی نا اس کو۔ جو چیز اس نے کبھی دیکھی نہ سنی، اس کی وہ طلب کیوں کرے گا، خواہش کیوں کرے گا؟ تو اب وہ چیز دیکھنے کے قابل تو ہے نہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں۔ دکھائیں گے کیسے اللہ تعالیٰ اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیز دکھاتے ہیں جو نظر آنے والی ہوتی ہے، وہ اس کے لالچ میں آتا ہے، بعد میں اس کو ہٹا کر یہ دے دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ایسی چیز ظاہری چیز ہوتی ہے جو بہت زیادہ وہ فضل، وہ کرم، وہ عنایت والی نہیں ہے، اس کے لیول سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کی طرف اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کو حاصل کرنے کی طرف لپکتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جو اس سے بن پڑتا ہے کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تاکہ وہ چیز حاصل ہو جائے، وہ چیز حاصل ہو جائے، پھر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ چیز حاصل ہو جائے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نہیں دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑی چیز دینا چاہتے ہیں اس کو، وہ اس کے سامنے چھوٹی ہے۔ یہ ہے طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا، یہاں اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ من کریمم نا نمائم بندرا، میں کریم ہوں، بندے کو روٹی دکھاتا ہوں تاکہ اس زندے کو لالچ اڑا لے جائے، لالچ پیدا ہو اور وہ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرے، تو میں اس کو کہوں کہ نہیں یہ نہیں، یہ لے لے۔ تو اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہی دینا جو بڑی چیز ہے، لیکن وہ کیا کرے، وہ طلب نہیں کر رہا ہے اس کو۔ بینی طفلے بے مالد مادرے تا شود بیدار روا جو یتخرے۔ بینی کہتے پیشانی کو۔ بینی طفلے، بچے کی پیشانی، بے مالد مادرے، ماں جو ہے رگڑتی ہے، ملتی ہے۔ بچہ جب سو جاتا ہے اور ماں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے دودھ پینے کا وقت ہے، لیکن بڑی مست نیند میں سو رہا ہے، اب اس کو جگانے کا اس کا ماں کا طریقہ ہے، یہ اس کی پیشانی پہ ملتی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دودھ پی لے۔ تا شود بیدار واہ جو یتخرے، تاکہ وہ جاگ جائے اور کھانا مانگے۔ تو اس کا اصل مقصد اس کو اٹھانا نہیں ہے، اس کو اصل مقصد اس کو دودھ پلانا ہے۔ وہ اٹھے گا تو دودھ پیے گا نا۔ تو اسی طریقے سے بندہ بھی جب کوئی بڑی چیز حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دینا چاہتے ہیں وہ چیز، تو دنیا میں تو ہر چیز سبب سے ہوگی نا، تو اس کے سبب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دوسری چیز دکھا دیتے ہیں
جو اس سے درجے میں بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے بعد جب دینے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہٹا لیتا ہے اور وہ بڑی چیز دے دیتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چیز کیا لیتا ہے، تجھے یہ دینا ہی نہیں ہے ہم کو، یہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، تو یہ لے لے، یہ اس سے بہت بڑی چیز ہے۔ کو گرسنا خفت باشد بے خبر، وہاں دو پستہ می چکد از مہر در۔ وہ بچہ جس کو ماں نے پیشانی مسل کر نیند سے بیدار کیا تھا، وہ تو بڑی مست نیند میں سو رہا تھا، بھوک سے بھی بے خبر تھا، حالانکہ بھوکا تھا، لیکن اس کے بھوک کا بھی اس کو احساس نہیں تھا گہری نیند میں۔ لیکن ماں نے کیا کیا، اس کی ممتا جاگ اٹھی کہ میرا بچہ بھوکا ہے بہت دیر سے، اس کے پیشانی ملنے لگی تاکہ وہ اٹھ جائے، اور جیسے اٹھ جائے اور وہ فوری اس کے ماں کی سینے کی طرح لپک جائے دودھ پینے کے لیے۔ کنت کنزن رحمتن مخفیتن فم باستو امتن مہدیتن۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا ایک دور میں، جب میں نے مخلوق کو پیدا نہیں کیا تھا، کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ دور کی بات، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے خدا مانیں، میرے سامنے جھکیں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، تو میں نے مخلوق کی پیدائش کا آغاز کیا۔ تو اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے، میں رحمت کا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزن رحمتن مخفیتن فم باستو امتن مہدیتن، تو میں نے ایک ہدایت یافتہ امت پیدا کی، یہ وہ امت ہے اگرچہ کہ آخر میں بھیجی گئی، لیکن میں نے کنت کنزن مخفیتن کا جو معاملہ ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو مین مقصد تھا وہ یہ امت تھی، اس کو پیدا کرنا تھا۔ ہر کراماتے کی میجوئی بجاں، او نمودت تا تما کر دی دراں۔ جن عطاؤں کو، جن نوازشات کو تو جان و دل سے چاہتا ہے، اس نے وہ تجھے دکھا دی تاکہ تو ان کا لالچ کرے۔ ہر کراماتے کے میجوئی بجاں، او نمودت تا تما کر دی دراں۔ جن اللہ تعالیٰ کی نوازشات کو تم دل سے چاہتے ہو، تو یہ جو تمہارا دل سے چاہنا ہے وہ اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں وہ تجھے دکھائی ہیں، اور اس کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے اس کا لالچ تمہارے اندر پیدا ہوا ہے، اسی لیے تم اٹریکٹ ہوگا اس کی طرف۔ وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہی نہیں تو تمہارا جو لالچ ہے وہ بھی نہیں بڑھتا، وہ جو خواہش ہے وہ بھی نہیں بڑھتی۔ اللہ تعالیٰ خواہش بڑھاتا ہے، دکھا کر بڑھاتا ہے۔ چند بت بے شکست احمد در جہاں، تاکہ یارب گوئی گشتن دمتاں۔ احمد نے دنیا میں چند بت توڑے، دنیا میں جب آپ تشریف لائے اور ہدایت کا کام شروع کیا تو چند بت کو آپ نے توڑ دی۔ تو چند بت کیا ٹوٹے کہ امتیں یارب کہنے والی بن گئی۔ ہر چیز جب ابتدا میں شروع ہوتی ہے نا، بہت مختصر پیمانے پہ ہوتی ہے، اور اگر اس کے اندر خلوص نیت، غیبی مدد، فیض شامل حال ہو تو ایک وقت کے بعد وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو چاہے تناور درخت ہوگا، فیض کی ہوا نہ چلے گی تو پورا جھاڑ سوکھ جائے گا۔ ہر جھاڑ جب ابتدا میں لگایا جاتا ہے چھوٹا ہوتا ہے بہت ہی، اس کو پھلنے پھولنے کو جگہ بھی نہیں ہوتی، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کی جڑ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ کوئی کھینچ دو نکل جائے، اور ہمیشہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے اب جھاڑ نکل جائے گا، جب جھاڑ نکل جائے گا۔ حالات کبھی کبھار ایسے آتے رہتے ہیں کہ اب جھاڑ نکل جائے، جب جھاڑ نکلتا نہیں ہے، اور بڑھتا جاتا ہے، مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ وہاں سے ہوا چل رہی نا فیض کی، فضل کی، کہاں سے ٹوٹے گا؟ تو چند بت کو توڑا گیا، چند لوگ تھے آپ کا ساتھ دینے والے، لیکن کیا ہوا آج دنیا، کتنی امتیں ایسی ہیں، کتنی قومیں ایسی ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہیں، دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے۔ گر نبودے کوشش احمد تو ہم، می پرستی دی جو اجدادت صنم۔ اگر احمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش نہ ہوتی
تو اے سننے والے انسان، اگر انہوں نے ان بتوں کو توڑ کر توحید کا پیام نہ دیا ہوتا تو اے سننے والے آج تو بھی بت پرست ہوتا، تیرے باپ دادا کی طرح۔ تو اور تیرے باپ دادا سب بت پرست ہوتے آج۔ این سرت وارست از سجدہ سنم تا بدانی حق اورا بر امم، اور تیرا یہ سر انہی کی وجہ سے بتوں کے سامنے جھکنے سے بچ گیا۔ تو یاد رکھ تمام امتوں پر ان کا حق ہے، یہ مت بھول، یاد رکھ ان کے احسان کو یاد رکھ۔ گر بگوئی شکر این رستن بگو کز بتے باطن حمد برہان دو، اگر تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، شکر بجا لانا چاہتا ہے تو کرنا چاہیے تجھے، تاکہ ایک اور بت، ظاہری بت سے تو نے ان کی وجہ سے چھٹکارا حاصل کر لیا، اب اگر تو اس ظاہری بت سے چھٹکارا حاصل کرنے پر شکر ادا کرے گا تو ایک جو باطنی بت تیرے اندر بیٹھا ہوا ہے اس سے تجھے چھٹکارا ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ ظاہری بتوں سے تو چھٹکارا مل گیا، توحید کی دولت مل گئی، بت پرستی چھڑ گئی، لیکن اندر کے جو بت ہیں، خواہشوں کے بت، ہوس کے بت، لالچ کے بت، دنیا پرستی کے بت، شان و شوکت کے بت، مال دولت کی ہرس کے بت، عزت کی طلبگاری کے بت، یہ سارے بت ہیں، ان سے بھی چھٹکارا حاصل ہونا ہے۔ صرف ظاہری بتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا کافی نہیں ہے، اور باطنی بتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جن سے چھٹکارا تجھے پہلے مل چکا ہے اس کا شکر کرے تو پھر ان سے چھٹکارا ملے گا۔ شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، حدیث میں آ گیا ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ معمولی آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے احسان کو مانو، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ تو رسول ہیں، ان کا تو احسان ہے، ان کے احسانوں کو بھول جاؤ گے تو باطنی بت کہاں سے مٹیں گے؟ اندر سے۔ سرز شکر دیں ازاں برتافتی کس پدر میرا سے ارزا یافتی، اور تو نے اس نعمت پر، دین حاصل ہونے کے، اسلام حاصل ہونے کے اس نعمت پر شکریہ سے تو نے اس لیے منہ موڑ رکھا ہے، تو شکر ادا اس لیے نہیں کرتا ہے کیونکہ تیری کیفیت یہ ہے کہ تجھے دولت ایمان کی میراث میں مل گئی ہے، ترکے میں مل گئی ہے، تو نے محنت کر کے حاصل نہیں کی ہے۔ جو محنت کر کے حاصل کرتا ہے اس کو قدر ہوتی ہے، بن مانگے مل گئی ہے نعمت، قدر کہاں سے کریں گے؟ لوگ ناقدر ہیں اس نعمت کے وہ جو بن مانگے ملا کرتی ہے۔ یہ ہے دنیا کا قاعدہ۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، قدر کہاں ہے؟ جیسے مال دولت کمانے والے کروڑپتی انسان کے بیٹے کو مال دولت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، ویسے ہی حال ہے ہمارا۔ مرد میراثی چے دانت قدر مال، رستمے جاں کند مجاں یافت زال، وراثت پانے والا انسان مال کی قدر کیا جانے؟ وراثت میں دولت کمانے والا انسان، باپ دادا کی کمائی ہوئی دولت پیدا ہوتے ہی آ گئی ان کے قبضے میں کروڑوں کی، ان کو کیا پتا دولت کیسے کمائی جاتی ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنا پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ کسی مزدور سے پوچھو، جس کے باپ دادا نے کچھ نہیں چھوڑا ہے اس سے پوچھو دولت کیسے کمائی جاتی ہے، وہ قدر کرتا ہے۔ رستم نے جان کھپائی، رستم جاں کند مجاں یافت زال، اور عورت نے، بوڑھی عورت نے مفت حاصل کر لیا، وہ کیفیت ہے۔ رستم ایک چیز حاصل کرنے کے لیے محنت کے مرحلے سے گزرتا ہے، اکھاڑے میں جاتا ہے، لڑتا ہے، زخمی ہوتا ہے، تب جا کے دولت ملتی ہے۔ اور ادھر بوڑھی عورت ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، بس مل گیا اس کو خیرات میں۔ یہ فرق ہے۔ وہ عورت، جو بوڑھی عورت جس کو خیرات میں دولت مل گئی ہو، وہ قدر کیا جانے دولت کی؟ محنت کرنے والے کو پتا چلے گا دولت کیسے آتی ہے۔
چوں بگریانم بے جوشد رحمتم خروشندہ نیوشد نعمتم، جب میں رلاتا ہوں تو میری رحمت بھی جوش مارتی ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، بندے کو جب رحمت دینا چاہتا ہوں تو اس کو رلاتا ہوں، کہتا ہوں کہ تو روئے گا تو میری رحمت کام کرے گی۔ اب میں رحمت دینا چاہتا ہوں، تو رو۔ جب میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ رو، اگر وہ روتا ہے تو میں اس کو رحمت دے دیتا ہوں، اور اگر وہ نہیں روتا ہے بولنے کے بعد بھی تو میں اس کو رونے پر مجبور کرتا ہوں، مصیبت دیتا ہوں، پریشانی دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں۔ رو نا، نئے نئے سبب پیدا کرتا ہوں رونے کے اس کی، تاکہ وہ رونا اور پھر رحمت سے نوازے جانا۔ نت نئے سبب سے وہ آئے دن رلاتے ہیں، کیوں پسند ہے میری ہچکیاں نہیں معلوم۔ خروشندہ نیوشد نعمتم، وہ رونے والا سن لیتا ہے کہ میں نعمت ہوں، میں نعمت ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، تو رو، میں آؤں گی۔ گر نہ خواہم داد خود نہ نمائش مش، گر نہ خواہم داد خود نہ نمائے مش، چونچ کردم بستہ دل بے کشائے مش، اگر میں دینا نہ چاہوں تو اس کو دکھاؤں گا بھی نہیں، میں اسی کو دکھاتا ہوں جس کو دینا چاہتا ہوں، جس کو دینا چاہتا ہی نہیں اس کو دکھاتا بھی نہیں ہوں۔ آپ کو ایک چیز دکھائی گئی، آپ اس کے پیچھے لپ کے حاصل کرنے کے لیے، اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، نہیں یہ نہیں، یہ چیز لے بول کے اور بڑی چیز دے دیتا ہے۔ اے پروردگار، تو نے یہ دکھایا کیوں تھا؟ جب دینا ہی نہیں تھا تو نے دکھایا کیوں تھا؟ تو پہلے یہ دینے کے لیے یہ دکھایا تھا، کیونکہ یہ تو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر مجھے دینا ہوتا ہی نہیں تو دکھاتا ہی کیوں؟ دینا تھا اسی لیے تو دکھایا۔ زندگی میں کبھی ایسے مرحلے آتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ کے حالات ایسے لگتے ہیں کہ فلاں چیز آپ کو اب مل جانے والی ہے، حالات ایسے بنتے ہیں اور اچانک وہ نہیں ملتی۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے انسان کے ساتھ، پورے حالات آپ کے فیور میں بننے لگتے ہیں، آپ کو بس اب یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ چیز میرے پاس ہی آنے والی ہے، ہر چیز میرے فیور میں، لیکن عین وقت پہ دوسروں کو چلی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے یہ، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ تجھے دینا تھا ہی نہیں، وہ تو ہم نے صرف دکھایا۔ ہم دینا چاہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی اہم چیز جو تو دیکھ نہیں سکتا۔ اگر مجھے دینا ہی نہ ہوتا تو میں دکھاتا کیوں؟ تو سمجھتا ہے کہ تو نے دکھایا اور ہم کو نہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اگر نہ دینا ہوتا تو میں دکھاتا کیوں؟ جب میں اس کو تنگ دل بناتا ہوں تو دل کو کشادہ بھی کرتا ہوں۔ ان کے انداز کرم خاص ہوا کرتے ہیں، دل بڑھانا ہو تو دل توڑ دیا کرتے ہیں۔ جب وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل بڑھے تو اس کو پہلے توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد بڑھاتے ہیں۔ رحمتم موقوف خش گریہ ہاست، بعد ازاں از بحر رحمت موج خاست، میری رحمت رونے کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ کیا کریں، میں نے بنایا ہے ویسی، اصول قاعدہ ویسی بنایا ہے، رحمت چاہیے رونا ہوگا، روئیں گے نہیں تو رحمت حاصل نہیں ہوگی، روئیں گے نہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوگی، روئیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم نہیں ہوگا۔ ایک اندر سے درد اٹھے، تکلیف ہو، آنکھوں سے آنسو بہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ گناہوں پہ شرمندہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی معافی ہوگی، منحصر ہے وہ اس کے اوپر۔ لطف رب ہوگا، دل عاشق میں درد اٹھتا تو ہو، یہ درد ہی نہ اٹھتا تو لطف رب کیسے ہوگا؟ لطف رب ہوگا، دل عاشق میں درد اٹھتا تو ہو، چشم و مشگاں میں کبھی اشکوں کا ہنگامہ تو ہو۔ آنسوؤں کے قطرے آنکھوں میں آتے ہی نہیں، کیا کریں؟ ڈھانپ لے گی شان غفاری ردائے عفو میں، معافی کی چادر میں، ڈھانپ لے گی شان غفاری ردائے عفو میں، اپنی بدعمالیوں پر کوئی شرمندہ تو ہو۔ یہ ہونا پڑے گا، جب تک نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ بھئی قبولیت کا دروازہ آپ نے کھلوایا ہی نہیں نا۔ کیا کریں،
دروازہ کھلوائیے، اس کے بعد دعا کریے، پھر دیکھو کیسے قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں مانگتا رہتا ہے ہر زید و بکر دیکھو، مگر کھلواتی ہے باب اثر کو چشم تر دیکھو۔ اثر کا دروازہ بھیگی ہوئی آنکھ کھلواتی ہے۔ رحمتم موقوف آنکھ خوش گریہ ہاست، بعد ازاں اج بحر رحمت موج خاست۔ میری رحمت تو رونے والوں پہ ہوتی ہے، اس پر ٹکی ہوئی ہے، موقوف ہے اس کے اوپر رونے پر۔ اس کے بعد جب بندہ روتا ہے تو پھر رحمت کے دریا سے موج اٹھنے لگتی ہے۔ تانا گریت طفل کہ جوشد لبن، تانا گریت ابر کہ خندت چمن۔ جب تک بچہ نہ روئے دودھ کب جوش مارتا ہے۔ بچہ روئے گا تو دودھ جوش مارے گا، جب تک ابر نہ روئے چمن کب ہنستا ہے۔ جب تک بارش نہ ہو چمن ہرا بھرا کب ہوتا ہے۔ جیسے چمن کو ہرا بھرا ہونے کے لیے بارش کی ضرورت ہے، جیسے بچے کو دودھ پلانے کے لیے رونے کی ضرورت ہے، ویسی رحمت حاصل کرنے کے لیے، معافی حاصل کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت حاصل کرنے کے لیے رونے کی ضرورت ہے۔ اب اس حوالے سے آپ ایک حکایت بیان کر رہے ہیں، بڑی دلچسپ حکایت ہے یہ، بڑی مزیدار۔ ایک شیخ تھے، شیخ احمد خضرویہ، ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں ہے کہ وہ غریبوں کو بہت کھلاتے پلاتے تھے، لیکن ان کے پاس دولت تھی نہیں، دولت وغیرہ کچھ نہیں تھی ان کی، لیکن داد و دہیج بڑا تھا، کھلاتے پلاتے تھے۔ تو کہاں سے کھلاتے تھے؟ قرضے لے کر کھلاتے تھے۔ ان سے قرضہ لیا، غریبوں کو کھلا دیا، ان سے قرضہ لیا، غریبوں کو کھلا دیا، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قرضے ادا کرنے والا ہے، اور ان کے قرضے اللہ تعالیٰ ادا کرتا تھا۔ یہ کہانی آپ حکایت انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ ان کا جب آخری وقت آیا تو ان کے آخری وقت پر ان کے جو قرض دار تھے، جن سے انہوں نے قرضہ لیا تھا، پورے آ کر بیٹھ گئے، کیونکہ سب کو پتہ چل گیا کہ اب یہ جا رہے ہیں، تو ان کے جانے سے پہلے ان کے پاس سے واپس لے لینا، جو قرضہ دیا تھا وہ واپس لینے کے لیے آ گئے۔ تو وہاں پر کیا ہوا، بڑی دلچسپ حکایت ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔ معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان